والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله تعالى في الأرض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 22ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کا ذکر ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا اور بات نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا اور روشنی والا چراغ بنا کر، سورج بنا کر بھیجا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، جناب نے فرمایا انتم شہداء اللہ تعالی فی الارض. صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر، کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے اور اللہ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت پر میں نے تبلیغ کی ہے، تم سب کو سمجھا دیا ہے، اب تم گواہ ہو. یہاں پر آیت کریمہ میں قرآن مجید نے عنوان اختیار کیا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا. قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا ہے. جملہ خبریہ میں آپ کا علم مبارک، نام نامی مبارک ذکر ہوا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار صلی اللہ علیہ وسلم، یوں نام ذکر ہوا ہے جملہ خبریہ کے طور پر. لیکن ندا اور منادہ کے تکلم میں
اللہ رب العزت نے جو وحی بھیجی اور جناب نبی پاک کو خطاب کیا ہے، پورے قرآن میں کسی جگہ میں بھی یا محمد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا۔ یہی سبق دینا تھا امت کو کہ نبی کو اوصاف کے ساتھ پکارنا ہے، عالم کے ساتھ پکارنا بے ادبی ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے تو اوصاف کے ساتھ، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ مقام اور مرتبہ بتانا مقصد ہے، ورنہ نبی اللہ سے تو چھوٹے ہیں نا، اللہ نے بنایا ہے نا نبی کو خاتم النبیین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سکھایا جا رہا ہے امتیوں کو کہ جب اس ہستی کے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت بھی عالم یا محمد کہہ کر نہیں پکار رہے، اوصاف کے ساتھ پکار رہے ہیں، تو تم نے بھی یوں ہی پکارنا ہے۔ اور انبیاء کا مقام اپنی جگہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضلت علی الانبیاء، مجھے سب نبیوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے، بہت ساری چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ سید دو جہاں ہونے میں، امام الانبیاء ہونے میں، خاتم النبیین ہونے میں، یہ سب فضیلت ہے اور انبیاء پر۔ اسی طرح یہ بھی فضیلت ہے کہ قرآن مجید نے دیگر انبیاء کا جہاں ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو ندا اور عالم ذاتی منادہ کے ساتھ پکارا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم وغیرہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یا حرف ندا اور منادہ انبیاء کے علم مبارک کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا محمد کا لفظ استعمال پورے قرآن مجید میں نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی جب آپ کے سامنے کوئی بات کرنا، کوئی مسئلہ پوچھنا یا کوئی ایسا پیغام دینا چاہتے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر گویا جناب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا کے پھر بات کرتے تھے۔ سورہ حجرات میں جن لوگوں کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ باہر سے آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں موجود تھے، ایک تو انہوں نے اونچی آواز سے بات کی، یہ منع کیا۔ دوسرا، جب آپ اندر آرام فرما رہے ہیں تو باہر سے نہ پکارو، جب آپ باہر تشریف لائیں تو پھر بات پوچھ لیں، یہ دوسری بے ادبی تھی۔ تیسری بے ادبی انہوں نے یا محمد کہا تھا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف باہر تشریف لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کے جملے ان دیہاتی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے سورہ حجرات میں نازل کیے کہ ایسا نہ کہو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو جیسے تم اپنے ایک دوسرے ساتھیوں کو پکارتے رہتے ہو، ایسا نہیں پکارنا ہے، ادب و احترام کا لحاظ رکھیں۔ سخت ناراضگی، اور فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا بے ادبی کا لفظ نہ کہنا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ایک بات، یا ایھا النبی، قرآن مجید نے اوصاف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ گواہی دو طرح کی ہے۔
ایک گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، وجود باری تعالیٰ کی، ربوبیت کی، الوہیت کی، ایک یہ گواہی ہے کہ اللہ ایک ہے، واجب الوجود ہے، اس کا وجود بھی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ ایک گواہی یہ ہے۔ دوسری گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام امت کے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے اوپر ہوگی کہ سابقہ سب انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا حق ادا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کو لوگ میرا بیٹا کہنے لگ گئے تھے، آپ نے یوں سمجھایا تھا، حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7ویں پارے میں ذکر ہے، عرض کریں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب۔ اے اللہ، جب تک میں ان میں موجود تھا تو یہ بات میں نے نہ کہی نہ ایسا ہونے دیا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد آپ خود نگران تھے، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ تو پہلی گواہی انا ارسلناک شاہدا، اللہ رب العزت کے وجود کی گواہی ہے کہ اللہ ایک ہے، واجب الوجود ہے، معبود ہونے کے لائق وہی ہے، وہی خالق مالک رازق ہے۔ یہ پہلی گواہی ہے۔ اور گواہ وہ ہوتا ہے جو مشہود علیہ سے بکن ہی باخبر ہو، تمام لحاظ سے واقف ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا گیا اور بار بار دیدار کرایا گیا۔ اللہ کے علم میں تھا 5 ہی نمازیں اس امت کے لیے فرض کرنی تھی، 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کو حاصل ہے، لیکن پہلے 50 دے کر پھر بار بار واپس ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا رہا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ سورہ نجم۔ ہم کلام ہوئے، دیدار ہوا، قریب بلایا، اور یہ بار بار دیدار ہوتا رہا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے واجب الوجود ہونے پر، معبود ہونے پر، الوہیت پر، وحدانیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گواہ بنانا ہے، اور سب انبیاء بھی گواہ ہیں اللہ کی وحدانیت پر، الوہیت پر، ربوبیت پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحدانیت، الوہیت پر گواہ ہیں۔ لیکن دونوں گواہوں کی گواہی میں فرق ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کی وحدانیت و الوہیت پر گواہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے موقع کی گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کا دیدار کر کے پھر گواہی دی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے موقع کی گواہ، عینی گواہ۔ دیگر انبیاء اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے گواہ ہیں۔ کسی اور نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انظر الی الجبل، پہلے آپ پہاڑ کو دیکھیں،
اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں تجلی ادھر ڈالتا ہوں تو پھر مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فلما تجلی ربہ الی الجبل، جب اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق تبت الیہ، جب درست ہوئے اس بے ہوشی اور عنودگی سے صحت یاب ہوئے تو معذرت کی کہ اللہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ آپ کو دیکھ سکوں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ دنیا آب و گل میں صرف ایک ہستی ہے ایسی جس نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ بات کہی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی الوہیت کا، وحدانیت کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کے موقع کے گواہ ہیں، اور اللہ رب العزت کے گواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، خوشخبریاں سناؤ، زیادہ اللہ کا خوف نہ دلاؤ کہ لوگ نفرت نہ کرنے لگیں، بشروا ولا تنفروا، کہ میں بشارت دینے والا پیغمبر ہوں۔ کبھی بشارت دی جا رہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عشرہ مبشرہ کی، کبھی خلفائے راشدین کی، کبھی تمام صحابہ کرام کی، اور کبھی ناجی امت کی، کہ جو امتی ماننے والے ہیں جو امتی عملاً، کبھی ان کے لیے خوشخبری ہو رہی ہے، بشارت سنائی جا رہی، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو۔ جو نیا نیا آیا ہے اسے تھوڑا تھوڑا سبق دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں کہ جن کو علوم نبوت سے خاص حصہ ملا ہے۔ تو ہفتے میں واعظ و نصیحت فرماتے تھے، لوگ جمع ہوتے تو ظاہر ہے یہ صحابی رسول ہے، پھر خاندان رسول بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہیں، اور نبی کی خاص دعا حاصل ہے، نبی کی خاص دعا حاصل ہے۔ رات کے تہجد کے وقت جناب جب اٹھے تو چھوٹے سے تھے، لوٹا بھی پیش کیا، مسواک بھی پیش کیا، تو آپ خوش ہو گئے اور فرمایا کہ اللہم فہمہ فی الدین وعلمہ بالقرآن، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھت دے دے، قرآن کا مفسر بنا دے۔ نبی کی دعا، کوئی اللہ کا ولی کسی سے خوش ہو کر اس کو دعا دے دے تو وہ نوازا جاتا ہے۔ تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام؟ یہی وجہ ہوئی کہ آپ علوم نبوت کے خاص حصے دار تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہفتے میں واعظ فرماتے تھے، صحابہ کرام یا دیگر جو تابعین شاگرد تھے عرض کرتے تھے کہ حضرت دل چاہتا ہے بیان اور بھی ہو، ابھی شوق باقی رہتا ہے۔ عاشق صادق کا، دین کے عاشق صادق کا، قرآن و حدیث کے محب کا یہ شوق باقی رہتا ہے۔ وہ مرغے کی طرح ٹکر لگانے والوں کا شوق تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ باقی کیا رہے گا کہ بالکل آخری وقت میں آ کر
حدیث میں آتا ہے کنقر الدیق، بعض نمازی ایسے ہیں کنقر الدیق، جیسے مرغ ایسے ٹکرے لگاتا رہتا ہے کہ ممکن ہے دانہ ادھر ہے، ممکن ہے ادھر دانہ ہے، کیا اس کو دانہ ملے گا اور کیا ہو۔ جو دین کے سچے محب ہوتے ہیں، دین کی بات سننے میں وہ پیاسے رہتے ہیں کہ اور بھی ہو اور بھی ہو۔ یہ عرض کیا ساتھیوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت اور بیان ہو اور بیان ہو، تو فرمایا کہ نہیں، کہیں زیادہ بیان سن کر متنفر نہ ہو جاؤ، شوق باقی رہے، شوق باقی رہے، اور وہ بیان بند ہو جائے تو یہ اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اکتاہٹ میں تمہیں مبتلا کر دوں، اس لیے کم کم کرتا ہوں، اور یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ جو لوگ اعمال میں آ جائیں، اطاعت میں آ جائیں، بات ماننے میں آ جائیں، بندگی میں آ جائیں، انہیں خوشخبری سنا دیں کہ اس کا صلہ اتنا ہے، اس کا انعام اتنا ہے۔ بات ماننے میں دوستو انسان پر دو ہی مرحلے ہوتے ہیں، یا اچھی حالت یا کمزور حالت، صحت کی حالت یا بیماری کی حالت، پیسے کی فراوانی کی حالت یا غربت کی حالت، عیش و عشرت کی حالت یا مصائب کی حالت۔ بندگی کا دعویٰ اور اعلان راحتوں کی حالت میں ہو تو کوئی اتنا کمال نہیں ہے، راحتوں کی حالت میں بندگی کا اعلان ہو، اطاعت کا اعلان ہو، اتنا کمال نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن طاعت و بندگی، محبت و فرما برداری کا عملی اعلان مصائب میں الجھ کر بھی جب ہو تو فرشتوں کو بھی پھر رشک آ جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے جس کے بارے میں نے تو یہ کہا تھا یہ فساد کرے گا، اور یہ انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کیسا انسان ہے؟ یہ مصائب میں الجھ کر وہ نبی کی محبت کی ٹھنڈک سے انگارے خود بجھتے رہے، خود بجھتے رہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ اطاعت والا امتی ہو، نبی کی سنتوں میں اس کو برکت ملے، خیر نظر آئے، خوبی ملے، سکون نظر آئے اور عملاً اپناتا جائے تو پھر کمال ہے۔ دلا اندر جہاں یاراں سے قسمند، علامہ رومی کہتے ہیں دلا اندر جہاں یاراں سے قسم است، نانیان و زبانیان و جانی۔ دوست دنیا میں تین طرح کے ہوتے ہیں، کوئی نان والے ہوتے ہیں، کوئی زبان والے ہوتے ہیں اور کوئی جان والے ہوتے ہیں۔ بنانی را بدہنا ودر بدر کن، تلطف کن بیاران زبانی را۔ جو روٹی کے دوست ہیں ان کو روٹی کھلا اور نکال دے بس، تو روٹی جب تک نہیں کھلائے گا وہ بیٹھا رہے گا۔ یہ تو دوستی روٹی کی ہے، نذرانوں کی ہے، کھانے کی ہے، حلوے کی پلیٹوں کی ہے، میٹھی میٹھی سیویاں اور فرنیوں کی ہے۔ دلا اندر جہاں یاراں سے قسمند، زبانی را و نانی را و جانی را۔ بنانی را بدینا ودر بدر کن، جو صرف روٹی کا ہے اس کو روٹی دے، جان چھڑا۔ تلطف کن بیاران زبانی را، جو زبانی دوست ہیں نا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا شان ہے نبی کی، کیا مقام ہے نبی کا۔ اور کہا جائے کہ نبی کی طرح تہجد کی نماز والی سنت اپنا لو، سخاوت والی سنت اپنا لو، عفو درگزر والی سنت اپنا لو، لباس والی سنت اپنا لو، غم میں نبی والی سنت اپنا لو، خوشی میں نبی والی سنت اپنا لو، نہیں، نبی کی شان اونچی ہے بس۔
یہ وہ ہے، یہ وہ دوست ہے تلطف کن یاران زبانی را، بس ان کے ساتھ پھر گپ شپ ہی ہو جائے گی. ولیکن یار جانی را بدستار مداراتش بگیری تا توانی. جو تیرا جانی دوست ہے اس کا خاص خیال رکھنا، اور پھر جب تک ہو سکے اسے مشکل سے بچانا ہے. یہ عملی جانی جان کا نذرانہ دینے والے دوست کی یہ بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستو عملی تھی. تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے نبی آپ کو خوشخبری سنانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ جو بات مان رہے ہیں ان کو خوشخبری دیتے جائیں. وَنَذِيرًا، اور جو بات نہیں مان رہے انہیں اللہ کا ڈر سنائیں. دیکھو اللہ پاک ثم استوى علی العرش، عرش پر کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہیں، حاضر ناظر ہر جگہ ہیں. انسانیت کا صحیح معنی میں عرش کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری نبی ہیں. انسانیت کا عرش کے ساتھ تعلق ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو انسان سجدے میں ہوتا ہے یہ یوں ہوتا ہے جیسے اللہ کے پاؤں میں ہے، اللہ کی گود میں ہے. یہ تعلق ہے اس کا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے والے ہیں. یہ خالق کے ساتھ ایک مخلوق کا تعلق ضروری ہے. وہی معبود برحق ہے اور اس کی پہچان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، ہر صفت کے ساتھ کرائی، ہر خوبی کے ساتھ کرائی. اور پھر بھی لوگ نہ مانے تو پھر ان کو ڈر سنا دیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، میری سنت کی مخالفت کرنے سے ڈرو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرو، عذاب کے مستحق بن جاؤ گے. اور وقت سے پہلے بتا دینا کہ یہ غلطی ہو گئی تو یہ سزا ہوگی. یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی کرم ہے اور فضل ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے. ابھی جرم کیا نہیں ہے یا کر رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ تائب ہو جاؤ، مرنے سے پہلے باز آ جاؤ تو سزا نہیں ہوگی. یہ بھی اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت اور رحمت ہے. تو نذیراً، جو بات نہیں مان رہے نبی ان کو ڈر سنائے. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہیں، آپ ذاتی موقع کے گواہ ہیں. اور دوسری گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخرت میں جب سابقہ امتی بگڑے ہوئے اپنے انبیاء علیہ السلام کے سامنے ہوں گے اور انبیاء بتائیں گے کہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا لیکن یہ بعد میں اس طرح ہو گئے، تو فرمایا گواہ کون ہے؟ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی گواہ ہوں گے. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس عالم کا کیا منظر ہوگا جب ہر کسی کا اس کے بارے میں گواہی دینے والا نمائندہ کھڑا ہو جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امتی کے لیے اس وقت کے انبیاء علیہ السلام گواہ بننے والے ہوں گے.
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس عالم کا کیا منظر ہوگا ہے میرے محبوب پیغمبر، جب تمام امتیوں پر ان انبیاء کی تبلیغ کرنے پر آپ گواہ ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ کو ہم نے ڈر سنانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور داعیاً الی اللہ بإذنی، نبی بنا کر بھیجا ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں، اور نبوت اعلانیہ کا حکم ہو گیا۔ اب داعیاً الی اللہ بإذنی کہ آپ عملی نمونہ بننے والے ہیں، عملی نمونہ۔ میں صرف یہ فرق بتاؤں گا نعروں والی محبت کا اور عملی محبت کا۔ داعیاً الی اللہ بإذنی کہ نبی ہم نے آپ کی صفت یہ رکھی ہے کہ آپ اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ اب دعوت اعلانیہ کا حکم ہو رہا ہے۔ اب فراں پہاڑی، صفا پہاڑی کے اوپر آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی دفعہ ساروں کو توحید کی دعوت دے دی جائے۔ یہ سب امانت و صداقت کا لقب دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور مثال پیش کرتے تھے آپ کے حیا کی، آپ کے شرافت کی، آپ کے صداقت و امانت کی مثال پیش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور چادر لہرائی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دنیا کی پہلی توحید کانفرنس منعقد کی ہے صفا پہاڑی کے اوپر۔ اللہ کی توحید بیان کرنے والے سرکار دو جہاں وہ ہیں جو عرش پر آپ کا دیدار کر کر آئے ہیں۔ عرش میں آپ کا دیدار کرنے والے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبلی لہرائی، مکہ کی آبادی ساری سمٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہو گئی۔ یہ سب وہ تھے دوستو جو آپ کو صداقت و امانت کا لقب دینے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پیغام دوں تو مانو گے۔ عرض کرنے لگے، اے صداقت و امانت کے تاجدار، آپ کی زبان سے جملے نکلیں اور وہ ہمیں نظر نہ آئیں تو ہم اپنی آنکھوں کو قصوروار قرار دیں گے، لیکن آپ کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اسلام کی پہلی توحید کانفرنس کے سننے والوں کو جب اپنے اعتماد میں لیا، یہ خطیب بھی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مکہ کی مقدس بستی میں بیت اللہ سامنے ہے، صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر توحید بیان کر رہے ہیں۔ جب مجمع کو اعتماد میں لیا، صداقت و امانت کی آوازیں آنے لگی تو آپ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحون۔ اے مکہ والو، او حجازیو، سرزمین مقدس میں رہنے والو،
بیت اللہ کو دیکھنے والوں، نجات صرف بیت اللہ کو دیکھنے سے نہیں ہوگی، حاجیوں کو ستو پلانے سے نہیں ہوگی، دیدار بیت اللہ سے نہیں ہوگی، نجات ہوگی میرے اس جملے پر عمل کرنے میں کہ اللہ ایک ہی کو وحدہ لا شریک ذات ماننے والے بن جاؤ، اور مجھے اللہ کا آخری رسول ماننے والے بن جاؤ۔ جب یہ بات ہوئی، دنیا اسلام کی پہلی توحید کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، خطیب صاحب خود اعلان کر کے چادر لہرا کر بلا رہے ہیں، مجمع جمع ہو گیا، توحید کا بھی اعلان ہو گیا، اور گھی کے چراغ جلانے والے بلیو ایریا والوں، نبی کی ولادت پر خوشی میں گھی کے چراغ جلانے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توحید کی بات سنی تو پتھر برسانے لگے۔ جب نعروں کی بات تھی، صداقت و امانت کے القاب کی بات تھی تو یہ آگے آگے، جھنڈیاں لہرانے میں آگے آگے، موم بتیاں جلانے میں آگے آگے، گھی کے چراغ جلانے میں آگے آگے، نعرے لگانے میں آگے آگے، جب توحید کی بات تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو پتھر برسانے لگے۔ اور ایک چچا کم بخت کیا کہنے لگا، تبا لکا یا محمد، العاذ باللہ، الہذا جماعتنا، ہلاکت و بربادی ہوئے محمد تجھ پر، العاذ باللہ، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا کہ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہو، رسالت کی دعوت دیتے ہو، اور بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہو، اس لیے جمع کیا ہے تم برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، تمہارے اوپر ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفت رحمت و عفو درگزر کے ساتھ کام لیا اور کوئی توجہ نہیں دی، عفو درگزر کیا، رحمت عالم جو ہے، لیکن اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آ گیا، فوراً جبرائیل کو بھیجا، اور میرے محبوب پیغمبر کو کون ہے جو گستاخی کرنے والا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، بد دعائیں کر رہا ہے، اس کی بد دعا کیسے لگ سکتی ہے؟ جاؤ بد دعا اس کو سنا دو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ او میرے محبوب پیغمبر، میرے آخری پیغمبر کو بد دعا دینے والے، تیری بد دعا کہاں لگے گی؟ قبول تو میں کرتا ہوں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، کائنات کا خالق خود تجھے بد دعا دے رہا ہے کہ برباد ہو جا، او میرے نبی کی گستاخی کرنے والے، تو برباد ہو جا، تو ہلاک ہو جا، اور تیری بیوی جو تجھے کانٹے چن چن کر دیتی تھی وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ پہلی توحید کانفرنس۔ دیکھو دوستو، ابو لہب نے گھی کے چراغ جلائے تھے، ابو جہل نے بھی گھی کے چراغ جلائے تھے، لیکن جب عملی شکل سامنے آئی کہ بات اس شخص کی یوں ماننی ہے، تو ابو جہل نے پتھر برسائے اور اس نے بد دعائیہ جملے کہے، تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ اللہ کیا داعی ہے، اللہ کے اذن سے اللہ کا تعارف کرایا۔ لوگ کیا سمجھتے تھے توحید کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے؟ یہ سب خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو ملی۔ اور وسراجم منیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو روشنی کا سورج بنا کر بھیجا ہے، چراغ بنا کر بھیجا ہے، روشنی کا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جو بات مانتے گئے وہ بھی ہدایت کا چراغ بن کر دنیا کی رہبری کرنے لگے، خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟
सिराजम मुनीरा, ए नबी हम ने आपको रोशनी का चराग बनाकर भेजा है। आप दावत तबलीग पर जा रहे हैं, कभी उस इलाके में कभी उस गली में, और जब तासुर कम नजर आ रहा है, नबी की तड़प ये है, दिल ये चाहता है कि सारे हिदायत पर आने लग जाएं। ऐसा नहीं हो रहा, परेशानी हो रही है, परेशान हो रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हो गए। फ़क़ाल इन्ना रब युक़रिउका सलाम वहुवा यक़ूलु मा ली अराका मग़मूनन हज़ीनन वहुवा आलमु बी। जिब्राईल आ गए, फरमाया है रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सलाम लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्या बात है, आपको मैं परेशान और मग़मूम देखता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में अर्ज़ किया कि मेरे रब, आप तो जानते हैं मैं परेशान क्यों हूँ। और फिर फरमाया है जिब्राईल, लक़द ताला तफ़क्कुरी फ़ी अम्रि उम्मती यौमल क़ियामा। ऐ जिब्राईल, मेरे दिलो दिमाग में मुझे अपनी उम्मत का गम है कि मैदान क़ियामत में कहीं ये फंस ना जाए। मुझे अपनी उम्मत का गम है, ये मेरी बात जब मान जाएंगे तो फिर मुझे गम नहीं है। जब मेरी उम्मत मेरी इताअत में नहीं होगी, रस्मी मुझे मानने वाली होगी, हकीकी मानने वाली नहीं होगी, मुझे अपनी इस उम्मत से गम लगा हुआ है कि कहीं मैदान क़ियामत में ये अपने हिसाबो किताब में कहीं फंस न जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में हौज़ कौसर के ऊपर कमा हुआ शानुहु जलवा अफरोज होंगे। सारी दुनिया दोस्तों प्यास में डूबी हुई होगी, वहां गर्मी के अलावा कोई चीज नहीं है, साए के लिए कोई बादल और दरख्त नहीं है, इसलिए कि आसमान भी टूट चुका है, सारी कायनात दरम बरम है, दुनिया इंसानियत गम हुज़्न में मुब्तला है और प्यास में सब दुनिया परेशान है। ताजदार दो आलम साक़िए कौसर हौज़ कौसर के ऊपर कमा हुआ शानुहु जलवा अफरोज होंगे और पानी के प्याले तकसीम कर रहे होंगे। खुलफ़ाए राशिदीन, अशरा मुबश्शरा, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आपसे प्याले ले लेकर अपने उम्मतियों को, अपने मानने वालों को पिला रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों ऊंचे मकाम पर खड़े होंगे, अपनी उम्मत को पहचान रहे होंगे। कुछ जमातें आ रही होंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ये हदीस नकल करते हैं। कुछ जमातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही हैं, हौज़ कौसर से पानी नोश करने के लिए अपनी बारी लगा रही हैं। दरमियान में फरिश्तों की जमात हायल हो जाएगी कि तुम इस महबूब पैगंबर के हाथों से पानी पीने के मुस्तहिक नहीं हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे होंगे, फरमाएंगे ओ फरिश्तों आने दो, ये मेरे उम्मती हैं, मैंने इनको पानी पिलाना है, शफाअत की भी दुआ करनी है, इनकी शफाअत भी करानी है, ये मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह के रसूल जरूर आपके उम्मती हैं, लेकिन ला तदरी मा अहदसू बादक, आपको मालूम नहीं कि आपके दुनिया से पर्दा करने के बाद इन्होंने क्या क्या बिदआत ईजाद कर दी थी। आपकी उम्मती तो थे लेकिन मन घड़त बातों पे अमल करने वाले, बिदआत करने वाले थे, रसूम पर अमल करने वाले थे, आपकी सुन्नत पर अमल करने वाले नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो जाएगा दोस्तों, और बयान फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी,
دور کر دو اس کو مجھ سے، دور کر دو جس نے میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری شریعت اور سنت میں تغیر پیدا کیا تھا، مجھ سے دور کر دو، میرے قریب نہ آنے دو۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی کی تعلیم نور ہدایت ہے، نبی کی سنت روشنی کا مینار ہے، اور اسی میں سکون و راحت ہے امتی کی۔ اگر اس کے خلاف رسوم پر، بدعات پر، خلاف سنت کے راستوں پہ چلا جائے گا تو نبی کا قرب نہیں بود ہوگا۔ تو بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی۔ دوستو کتنے ربیع الاول آئے، ایک ایک ربیع الاول پر ایک ایک سنت اگر امتی زندہ کرنے لگ جاتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتوں کے برسنے کے مستحق بن جاتے۔ انہیں مانے کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ نفس و شیطان کو تو پھر مارنا ہی ہے، تبھی تو یہ راہ راست پر انسان آتا ہے۔ ایک ایک ربیع الاول پر، ایک ایک سنت پر جب عمل کرنے والے بن جائیں گے تو نبی کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، زیارت بھی نصیب ہوگی خوابوں میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے تو غم میں نہ برداشت کرتے ہوئے، دوستو یہ ہمیں کیا پتا یہ الفاظ کی کہانی ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ غم تو ان پہ ہے نا۔ وہ جب کہتے تھے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آنکھیں برستی تھیں، اپنی ان آنکھوں سے نبی پاک کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ جب یہ نصیب سے نکل گئی بات تو پھر شام چلے گئے۔ جب شام چلے گئے تو کافی عرصہ، کئی مہینے ہو گئے، واپس نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا بلال بڑی دیر ہو گئی ہے ملاقات کے لیے نہیں آئے ہو، میں آ گیا ہوں ملاقات کے لیے۔ اٹھ گئے فوراً خواب سے، صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوئی تھی، وہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کہ میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ فوراً اٹھے اور سواری کا بندوبست کیا، پہنچے، اور پھر مدینہ میں صبر درخواست کی کہ آج اذان بلالی ہونی چاہیے۔ ہم بڑے عرصے سے وہ اذان نہیں سن رہے، آپ اذان سنا دیں۔ اقبال مرحوم نے عجیب بات کہی، فرمایا ادائے دی سراپا نیاز تھی تیری، او بلال ادائے دی سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ تھی، نماز اس کے نظارے کا صرف ایک بہانہ تھی۔ او بلال تیری عشق کی اذان اور تیری محبت رسول اور اطاعت کے وہ پیمانے آپ نے جمع کیے کہ معراج کے سفر میں، جنت کی سیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں تو پاؤں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا بلال آپ کی شادی کراتے ہیں۔ عرض کیا اللہ کے رسول حبشی
ظاہری سیاہ فام اور گندے کو کون رشتہ دیتا ہے؟ بات ختم ہو گئی دوستو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے بجلی بن کر پورے مدینہ کے گھروں میں گونج گئے، پیغامات آنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، کہ ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا بلال بتاؤ، آپ تو کہتے ہو کہ سیاہ فام اور گندے کو کون رشتہ دیتا ہے، اب رشتہ آ گیا ہے، بتاؤ قبول کرنا ہے کہ نہیں؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، بلال رشتہ کرنے کا خواہش مند نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کے دروازے کے سامنے بیٹھا رہتا ہوں، جب آپ باہر تشریف لاتے ہیں تو میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، جب میرا رشتہ ہو جائے گا تو میں اس نعمت سے محروم ہو جاؤں گا، مجھے رشتہ نہ کرائیے اور اپنے دیدار سے مجھے مستفید ہوتے رہنا دیجئے۔ یہ عالم ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں، بلال کیا بات ہو گئی، اتنا عرصہ ہو گیا ملاقات کے لیے، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ملاقات کے لیے، حاضری کے لیے نہیں آئے ہو۔ آ گئے بلال، مدینہ والوں نے درخواست کر دی اور حضرت بلال نے اذان شروع کر دی، خود بھی غشی میں بے ہوش ہو گئے اور سچی صداقت والے، عشق اور محبت والے جملے سن کر پورا مدینہ بھی رونے لگ گیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت اس سے شین صحیح ادا نہیں ہوتی ہے، شین اشہدو کی شین صحیح نہیں ادا ہوتی ہے، مخرج سے لفظ نہیں نکل رہا، کسی اور کو مؤذن مقرر کر دیجئے۔ آپ نے مؤذن مقرر کر دیا، جبرائیل آ گئے وہی لے کر، اے اللہ کے رسول اگر بلال سے شین صحیح ادا نہیں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ہمیں بلال کی اذان پسند ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں سچی عقیدت و محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور بینک کی ملازمت کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کی نوکری بینک کی مجبوراً جائز ہے اور ان کے